الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بقدر حسنه جماله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عشق محمد دینی وحبه ملتی واطاعته منزلی. نہایت ہی واجب القدر صدر محفل جامع محفل جناب پیر نصیر احمد ہاشمی صاحب، جناب شاہ صاحب تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں اور اس دربار عالیہ کے ساتھ عقیدت رکھنے والے اور اولیاء اکرام سے پیار و محبت کرنے والے عاشقوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا کرم، اس کا فضل اور آقا انعامدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں یہ توفیق ملی. جملہ بول رہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، ٹائم بہت ہی مختصر ہے، اسی مختصر وقت میں حاضری لگوانی ہے اور میں چاہوں گا کہ میں لاہور سے آیا ہوں تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، یہاں کوئی بات آپ کو دے کے جاؤں کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم ایک تو آج 11ویں شریف کی محفل بھی ہے اور ساتھ حضرت بابا جی مختار احمد رحمت اللہ علیہ ان کی شادی کا دن بھی ہے. پرس عربی میں شادی کو بولتے ہیں، تو ایک سنگم جمع ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ شان اولیاء پہ بھی گفتگو کروں اور شان غوث الورا پہ بھی. ہمیں یہ توفیق ملی، حکم سب کے لیے ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. حکم سب کے لیے ہے کہ رب کو یاد کرو، پھر رب کو یاد کرنے کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت کو اپنے کسی برگزیدہ بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آواز دیتا اپنی شان کے مطابق کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے جبریل تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر. اب وہ جبریل بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب جبریل محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دی، میں بھی اس کا محب ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے آسمان پہ
جہاں جہاں فرشتے ہیں ان کو میرا یہ پیغام دے دو کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے تو اس سے محبت کرنا. وہ فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرشتے بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں, جبریل بھی محبوب بنا لیتے ہیں, خدا خود محبوب بنا لیتا ہے, تو پھر جبریل اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب میرے لیے کیا حکم ہے. بڑی خاص بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل زمین پہ اتر جا, زمین پہ اتر جا, اولیاء سے محبت کرنے والوں, اولیاء کی محبت کا دم بھرنے والوں, اولیاء سے ٹوٹ ٹوٹ کے عشق کرنے والوں, اولیاء کے نام پہ فدا ہو جانے والوں, اولیاء کے نام پہ وجد آ جاتا ہے تمہیں, سنو یہ کیوں آتا ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتے ہیں جبریل زمین پہ اتر جا, جو نیک اور پاک دل ملے, سنیں غور سے, نیک اور پاک دل ملے, ان دلوں میں میرے اس بندے کی محبت ڈال دے. یعنی جو منافقت سے بھرا ہو, جو عداوت سے بھرا ہو, جو عصبیت سے بھرا ہو, اس دل میں میرے اس ولی کی محبت نہیں ڈالنی. جو نیک اور پاک دل ملے ان میں میرے اس ولی کی محبت ڈال دیں. پتا چلا کہ اولیاء سے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کا دل نیک ہوتا ہے, دل نیک ہوتا ہے. تو آپ لوگ خوش قسمت کہ آپ کے دلوں کو رب نے چن لیا. آپ چنیدہ ہیں. ایک کو اپنی محبت کے لیے چنا, اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جن مصطفیٰ کی امت کو جب چنا تو وہ مصطفی بن گئے, چنیدہ. مصطفیٰ کہتے ہیں سب سے بکھرا اور نرالا چنا ہوا انمول جو ہوتا ہے اسے مصطفیٰ بولتے ہیں. پھر جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں وہ مصطفی ہوا کرتے ہیں. تو میں نے جو آپ کے سامنے آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, سورہ نحل کی جو آیا مبارکہ 60 آیت نمبر 7 اس کا ایک ٹکڑا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اور اللہ ہی کی شان سب سے بلند ہے. اللہ ہی کی شان سب سے بلند ہے. حضرات محترم, اللہ کی شان کیا ہے؟ اور فرمایا کہ اللہ کی شان سب سے بلند ہے. آج میری اس مجلس میرا جو موضوع گفتگو ہوگا وہ ہوگا اللہ کی شان مصطفیٰ, مصطفیٰ کی شان غوث الورا, اور غوث الورا کی شان اولیاء. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرات محترم, آپ کی عقیدت کو سلام. آپ سے ایک ریکویسٹ کروں, ٹائم مختصر ہے, آپ کی محبتیں, آپ کی چاہتیں میری سر آنکھوں پر. نعرے لگائیں, میں نہیں کہتا نہیں لگانے چاہیے, لیکن ٹائم کو مد نظر رکھیں کہ 2 منٹ بھی اگر ہمیں مل جائیں گے تو ہم ایک گفتگو اور کریں. اس لیے آپ کی محبتوں کو سلام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی شان سب سے بلند ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ ہر نبی رب کی شان ہے, ہر نبی رب کی شان ہے, رب کی شان ہے. رب فرما رہا ہے اور اللہ ہی کی شان سب سے بلند ہے. سارے نبی اللہ کی شان ہوئے لیکن بلند شان کون ہوئی؟ وہ شان وہ ذات مصطفیٰ ہے, ذات مصطفیٰ ہے. اور ہر نبی کی امت کا ولی وہ نبی کی شان ہوا کرتا ہے. کسی نبی کے مقام کو پہچاننا ہو تو اس کے ولی کو دیکھ لیں, اس کی کرامت کو دیکھ لیں, سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے ولی کی یہ کرامت کا یہ عالم ہے, اس ولی کے مقام کا یہ عالم ہے, اس کے نبی کے مقام کا کیا عالم ہے. کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نام سنا ہوا ہے, جن کو اللہ نے ہوا پہ بھی حکومت دی, پرندوں پہ بھی, جنات پہ بھی. ان کے دور میں زمانہ میں قرآن مجید میں یہ واقعہ سارا سورہ یونس میں درج. اللہ تعالیٰ نے
کہ پیارے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے زمانہ میں ایک بلقیس نامی ملکہ تھی، وہ کافر تھی، مسلمان نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سلام کی دعوت دی، اس نے دعوت قبول نہ کی۔ آپ نے اسے پھر اپنے گھر کی دعوت دی کہ ہمارے دربار میں بھی آ کے دیکھو، تو بڑا گھمنڈ کرتی ہے، بڑا تجھے فخر ہے، بڑا غرور کرتی ہے کہ میرے محل سے خوبصورت محل کسی کا نہیں، میرے گھر سے خوبصورت گھر کسی کا نہیں، آ تو صحیح ذرا اللہ کے نبی کا گھر بھی دیکھ کیسا ہے۔ یہ دعوت تھی، دعوت پرندے کے ذریعے گئی، اس نے دعوت قبول کر لی۔ اب 9000 میل دور رہتی تھی ملکہ بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس لگا کے بیٹھے، اپنے چاہنے والوں کو فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس تشریف لا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی آمد سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ یہاں آنا چاہیے۔ آپ میں سے کون ہے جو وہ تخت لے کے آئے؟ ایک جن کھڑا ہوتا ہے، جن کہتا ہے میں لے کے آؤں گا لیکن تھوڑا وقت درکار ہے، اور وقت کتنا درکار ہے کہ آپ جس تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تخت پہ، جتنی دیر میں اس تخت سے اٹھ کے کھڑے ہوتے اتنا وقت چاہیے ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، یہ بہت زیادہ ٹائم آپ نے، اصل میں دکھانا اپنی شان چاہتی ہے، رب نے مجھے کیا شان ہے۔ اتنی دیر میں آپ پہ نازل ہونے والا جو صحیفہ تھا اس کا علم رکھنے والے آپ کا امت کا ایک ولی آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں حضرت میں، فرمایا کتنا وقت درکار ہے؟ کہتے ہیں وقت درکار نہیں، اذن درکار ہے، ہمیں وقت نہیں چاہیے، ہمیں حکم چاہیے۔ آپ حکم کریں، آپ آنکھ بند کریں گے، ابھی کھلی نہیں ہوگی تخت آپ کے سامنے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی، آپ نے جو ہی آنکھ کھولی دیکھا تو تخت سامنے تھا۔ تو یہ شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان آصف بن برخیہ کہلائی۔ اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی شان، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ مثلا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ اس اہدنا جو لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ تو ترجمہ سنیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ بندہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ اگر میں اکیلا نماز پڑھا، اکیلا دعا کروں تو ہونا چاہیے میں اکیلا ہوں، اہدنی کا اے اللہ مجھے راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہ فرمایا اس کی دو حکمتیں، ایک یہ کہ قرآن کا ٹیکسٹ چینج ہو جائے گا، قرآن بدل جائے گا اگر اہدنی کہے گا۔ دوسری وجہ کہ تیرے اس اہدنا میں اکیلا تو نہیں ہے، تیرا جب تو اہدنا کہتا ہے بندے تو اس میں تو اکیلا شامل نہیں ہوتا، بلکہ تیرے اس اہدنا میں تیرے ساتھ تیرا ایمان بھی ہے، تیرے اس اہدنا میں تو بھی ہے، تیرے ساتھ تیرے پیر بھی ہیں، تیرے اہدنا میں تو بھی ہے، تیرے ساتھ تیرے مرید بھی ہیں، تیرے اس اہدنا میں تو بھی ہے، تیرا استاد بھی ہے، تیرے اس اہدنا میں اکیلا تو نہیں ہے، تیرے اس اہدنا میں بہاؤدین زکریا ملتانی بھی ہے، تیرے اس اہدنا میں اکیلا تو نہیں ہے، تیرے ساتھ بختیار باقی بھی ہے، تیرے ساتھ داتا علی حجویری بھی ہے، تیرے ساتھ مہر علی بھی ہے، تیرے ساتھ
صحیح سلطان باہو بھی ہیں، تیرے ساتھ گنج شکر بھی ہیں، تیرے ساتھ فضیل ابن عیاض بھی ہے، تیرے ساتھ رابعہ بصری بھی ہے، تیرے ساتھ حسن بصری بھی ہے، تیرے سیدنا میں اکیلا تو ہی نہیں ہے، تیرے ساتھ امام بری بھی ہے، تیرے سیدنا میں اکیلا تو ہی نہیں ہے، تیرے ساتھ میرے اولیاء بھی ہیں، تیرے سیدنا میں اکیلا تو ہی نہیں ہے، تیرے ساتھ تاجدار نقش بند بھی ہے، تیرے سیدنا میں اکیلا تو بھی نہیں ہے، تیرے ساتھ تاجدار سہرورد بھی ہے، تیرے سیدنا میں اکیلا تو نہیں ہے، تیرے سیدنا میں تاجدار قادریہ بھی ہے، تیرے سیدنا میں اکیلا تو نہیں ہے، بلکہ تیرے سیدنا میں پیروں کے پیر حضرت غوث اعظم بھی ہیں، تیرے سیدنا میں میرا تقی بھی ہے، میرا نقی بھی ہے، علی رضا بھی ہے، حسن عسکری بھی ہے، جعفر صادق بھی ہے، زین العابدین بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں اور علی بھی ہیں، اور اکیلا اس سیدنا میں تو نہیں ہے، تیرے ساتھ میرا مصطفیٰ بھی ہے۔ اور بندے جب تو نے اہدنا کہا تو تیرے گناہ اتنے زیادہ تھے، اتنے زیادہ تھے کہ اگر اہدنی کہتا تو تیری بخشش نہ ہوتی، لیکن جب تو نے اہدنا کہا تو تیرے اس اہدنا میں نے تیرے امام کو بھی پایا، تیرے استاد کو بھی پایا، تیرے شیخ کو بھی پایا، تیرے پیر کو بھی شامل پایا، اپنے اولیاء کو بھی پایا، مہر علی کو بھی پایا، داتا علی حجویری بھی مجھے نظر آیا، تیرے سہدنا میں فضیل ابن عیاض بھی اس کی بھی جھلک نظر آئی، تیرے سہدنا میں معین الدین چشتی اجمیری بھی نظر آیا، تیرے سہدنا میں مجھے میرے اولیاء بھی نظر آئے، غوث الورا بھی نظر آئے، تیرے سہدنا میں مجھے مسلم بھی نظر آئے، بخاری بھی نظر آیا، تیرے سہدنا میں احمد بن حنبل بھی نظر آیا، بشر حافی بھی نظر آیا، فضیل ابن عیاض بھی نظر آیا، تیرے سہدنا میں رابعہ بصری بھی نظر آئی، تیرے سہدنا میں ابراہیم بن ادم بھی نظر آئے، تیرے سہدنا میں مبارک بن دینار بھی نظر آئے، تیرے سہدنا میں نے حبیب اجمی کو بھی شامل پایا، تیرے سہدنا میں نے ابو حنیفہ کو بھی شامل پایا، تیرے سہدنا میں نے اپنے تقی کو بھی شامل پایا، تیرے سہدنا میں نے اپنے نقی کو بھی شامل پایا، تیرے سہدنا میں نے اپنے حسن کو بھی شامل پایا، حسین کو بھی شامل پایا، تیرے سہدنا میں نے اپنی پیاری بندی فاطمہ کو بھی شامل پایا، اور تیرے سہدنا میں نے علی مرتضیٰ کو بھی شامل پایا، اور سب سے بڑھ کر تیرے سہدنا میں نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کو بھی شامل پایا۔ جب تو نے اتنوں بڑوں کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کر دیا تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ بندہ اتنوں کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرے اور میں اسے ہدایت دوں۔ اس اہدنا سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے، یہ آقا کی شان۔ میں نے بتایا کہ رب کی شان اور انبیاء ہوتے ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان غوث الورا۔ وہ کیسے؟ آئیے سنیے۔ ایک مثال ہوا تھا جس کو قرآن بیان فرماتا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی روحیں جب بنائی گئی، ساری روحوں کو اکٹھا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان ایک وعدہ لیا، میثاق لیا، مجلس کروائی۔ اس میں کیا ہوا؟ سارے انبیاء سے وعدہ لیا کہ تمہارے ایک ایسا نبی آئے گا جس کی تعلیمات میں بھی تمہیں عمل کرنا ہوگا، ان پہ تم ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا، یہ وعدہ لیا۔ حضرت امام اسقلانی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ وعدہ لے رہے تھے کہ اچانک آسمان پہ ایک نور چمکا، آسمان پہ ایک نور چمکا، جو ہی نور چمکا تو انبیاء نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسی نبی کا نور ہے جس کے بارے میں وعدہ لے رہا. سارے انبیاء نے گردنیں جھکا لی، سارے انبیاء نے گردنیں جھکا لی، کیونکہ خدا کی سب سے بڑی شان مصطفیٰ ہے. کسی اور نبی کے لیے گردن نہ جھکی، کسی اور نبی کے لیے گردن نہ جھکی، جھکی تو مصطفیٰ کے لیے جھکی. اسی طرح کا ایک واقعہ حضور غوث اعظم کے ساتھ بھی پیش آیا. آپ بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی شان اللہ کی جو ہے، سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، تو وہ ذات مصطفیٰ. اسی لیے تو ذات مصطفیٰ کے لیے گردنیں جھکائی گئی. اور آقا کی شان، سب سے بڑی شان غوث الورا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سارے اولیاء نے گردنیں جھکائی. آپ نے فرمایا قدم حاضری علی رقبات کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. جو ہی یہ اعلان کرنے کی دیر تھی، خراسان کی پہاڑیوں میں آپ کے قدم حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے چلا کاٹ رہے تھے، مراقبے میں تھے کہ اچانک جب آپ کا یہ اعلان سنا تو آپ نے گردن جھکا لی. آپ نے فرمایا کہ یا غوث اعظم، آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں، میرے سر پہ بھی، میرے سر پہ بھی ہے. حضور غوث اعظم نے بھی آواز پھر سن لی، فرمایا اے غیاث الدین کے بیٹے، ہم تجھے ہند کی سلطنت دیں گے، ہم تجھے ہند کی سلطنت دیں گے. تو پتا چلا کہ حضور غوث اعظم آقا کی شان ہے. آقا کی شان غوث الورا، اور غوث الورا کی شان اولیاء. اولیاء کیوں؟ اس لیے کہ 4 مین سلاسل ہیں بڑے، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ. یہی مین بڑے ہیں نا. اب سنیں کہ انہوں نے فیض کہاں سے لیا. چاروں نے تقریباً 150 سال پہلے بخارا کی سرزمین سے حضور غوث اعظم گزر رہے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی گزرے تو آپ نے فرمایا یہاں میرا بیٹا شہاب الدین پیدا ہوگا، یہاں میرا بیٹا. 150 سال پہلے گزر رہے ہیں آپ کی حضور غوث اعظم کی زمانے میں. ان سے 150 سال پہلے حضرت شہاب الدین سہروردی جو ہیں، ان کے 150 سال زمان جو ہے 150 سال یعنی 1.5 صدی پہلے حضور غوث اعظم بخارا کی سلطنت سے گزرے. آپ نے فرمایا یہاں میرا بیٹا شہاب الدین پیدا ہوگا اور سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد رکھے. جب 150 سال بعد حضرت شہاب الدین پیدا ہوئے، جوانی کو پہنچے، آپ کو حضور غوث اعظم کا پیغام یاد آیا. آپ نے گردن جھکا لی، فرمایا یا غوث اعظم، آپ کا قدم میری گردن پہ نہیں، میرے سر پہ بھی ہے. یعنی سلسلہ نقشبندیہ کو بھی حضور غوث اعظم کا فیض، سلسلہ سہروردیہ کو بھی حضور غوث اعظم کا فیض، سلسلہ چشتیہ کو بھی حضور غوث اعظم کا فیض. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کے جو ہیں کزن تھے، خالہ کے بیٹے تھے. یعنی آپ کی اور حضور غوث اعظم کی نانی ایک ہے. آپ کی والدہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ دونوں سبھی بہنیں تھیں. یہ بھی آپس میں سلسلہ ہے. ادھر سے قادریت کا دریا جو ہے وہ پھوٹا، ادھر سے چشتیت کا دریا. تو جتنے بھی سلاسل انہیں فیض حضور غوث اعظم نے دیا، اور اولیاء حضور غوث اعظم کی شان ہے. اور حضور غوث اعظم کی شان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کے
70,000 افراد ایسے ہوں گے، 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کی بغیر حساب کو کتاب بخشش ہوگی، بغیر حساب و کتاب۔ پھر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بخشش ہو جائے گی تو پھر وہ جنت میں نہیں جائیں گے، دروازے پہ کھڑے ہو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے بھی آپ جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ پھر وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے بھی کوئی تھے، کچھ دوزخ میں رہ گئے، کچھ اپنے حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے، ہماری صحبت میں بیٹھنے والے، ہماری چاکری میں بیٹھنے والے، ہماری مجلس کو اختیار کرنے والے، ہمارے ناموں کے گن گانے والے بھی کچھ ہیں، ہم ایسے جنت میں نہیں جائیں گے، اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے عقیدت مندوں کو جنت میں نہ لے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 70,000 میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ شان ہے اولیاء کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو حضرات محترم جسے بھی ولی کی صحبت میسر آ جائے، ولی کی صحبت میسر آ جائے، بات ختم کرنے لگا، ولی کی صحبت میسر آ جائے چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، پھر آپ قرآن کھولتے ہیں اور سورہ کاف پڑھنا شروع کرتے ہیں، کتے کی بھی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور ایک بار نہیں کہا، قرآن کہتا ہے کچھ کہیں گے وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، کوئی کہیں گے نہیں 6 تھے 7واں ان کا کتا تھا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ یا نہیں؟ جب آپ قلب میں پہنچتے ہیں نا، قلب عربی میں کتے کو بولتے ہیں، کاف لام بے، جب آپ قلب کی کہیں گے نا تو حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک ہر لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ جب اس کی تلاوت کریں گے کتے کو بھی کہیں گے قلب، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو 30 نیکیاں ملیں۔ وجہ کیا بنی کہ کتے کو اتنا مقام مل گیا کہ رب کے قرآن کا حصہ بن گیا، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اولیاء کے پیچھے چل پڑا تھا۔ کاف جب جا رہے تھے جس زمانے میں تھے ان کا بادشاہ انہیں تنگ کرتا تھا تو اپنا وطن چھوڑ کے بھاگنے لگے تو ایک کتا پیچھے چل پڑا، جب کتا چل پڑا دونوں نے سے پتھر مارے، صحابہ کاف نے پتھر مارے، وہ کتا نہیں بھاگتا وہیں رک گیا۔ پھر جب پتھر مارتے ہیں تو آخر اللہ کے حضور عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے زبان دے، جب زبان ملی تو صحابہ کاف سے پوچھتے ہیں مجھے کیوں مارتے ہو تم؟ وہ کہتے ہیں تو کتا ہے، تو کتا ہے، اور کتے کا کام ہے بھونکنا، جیسے میں بھی ایک کتا ہوں، کوئی اوقات نہیں ہے مجھ سے تو یہ دنیا کا کتا بہتر، تو بس نکارہ دے کے چلے جاتے ہیں کہ شاید کسی وقت ان کو ہمارا بھونکنا پسند آ جائے، تو وہ بھی کتا کہنے لگا کہ میں بھی کتا ہوں لیکن بھونکنے والوں میں سے نہیں، وہ بھونکنے والوں میں سے نہیں تھا، ہم بک بک کرتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اس کے گیت نہیں گاتے، اس کو برا بلا کہتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے، فطرت ہے۔ ان کا بھی تو بھونکے گا بادشاہ کو خبر ہو جائے گی وہ ہمیں پکڑ لے گا، اس نے کہا کہ میں بھونکنے والا نہیں۔ آخر چلے گئے 309 سال تک، کتنے سال؟ 309 سال تک، جہاں رب نے ان بلیوں کو زندہ رکھا وہاں کتے کو بھی زندہ رکھا۔ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں درج کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مجلس ہوا کرتی تھی تو آپ کی مجلس کے دور ایک کتا بیٹھ جاتا تھا، روزانہ آ کے بیٹھتا تھا۔ اب نظر کا بھی سن رہے، نظر کتنی تیز ہوتی ہے، صحبت بڑا اثر کرتی ہے، چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو۔
حضرت بابا گنج فضل شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا دور بیٹھتا تھا، ایک دن اچانک حضرت جنید بغدادی ان کی نظر اس کتے پہ پڑ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی اس کتے پہ نظر پڑنے کی دیر تھی کہ وہ کتا جس گلی سے گزرتا تھا 40 کتے اس کے پیچھے جاتے تھے، اور جہاں جا کے وہ کتا بیٹھتا تھا، اسراء الاولیاء میں وہ درج کرتے ہیں، جہاں جا کے بھی وہ کتا بیٹھتا تھا سارے کتے، باقی جتنے بھی کتے تھے وہ اس کے ارد گرد دائرہ بنا لیتے تھے، اس کا ادب کرتے تھے. یہ نگاہ ہے ولی کی. تو حضرات محترم، جسے صحبت میں نصیب ہو جائے اور ولی کی نگاہ نصیب ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر. اس کو اور آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. کہ کہتے ہیں بھی اپنے ہاتھ اولیاء کے ہاتھ میں، ولیوں کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہیں؟ بیعت کے مسئلے میں خطاب کرنے نہیں آیا، ٹھیک ہے، سادہ سادہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. نہ مجھے خطاب کرنا آتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ایسے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دے دیتے ہیں، بیعت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے ایک ہی مثال کافی ہے. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو رستہ بھول جاتا ہے، اس عمر کا ہو کہ رستہ بھول جائے. اس کے چچا یا اس کے عزیز و قارب رشتہ دار بڑا جو سمجھدار ہو، وہ ایک میلے پہ جانے لگتا ہے. بچہ بھی ضد کر دیتا ہے، چاچو میں گھر والے کہتے ہیں بھئی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھنا، کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں گم نہ ہو جائے. یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں کہ میلہ لگا ہے تو میلے پہ جا رہا ہے بچہ بھی ساتھ، تو گھر والے نصیحت کر رہے ہیں کہ اس بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھنا، کہیں بچہ گم نہ ہو جائے. ایک اس دنیا کا بھی میلہ ہے، ایک یہاں شیطانی میلہ ہے. کہیں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں، کہیں روحانیت پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں. یہ ایک میلہ ہے. اس میلے میں کوئی گم ہو گیا، نہ سمجھ تھا. اپنا ہاتھ جس نے کسی کے ہاتھ میں نہ دیا، اور نہ سمجھ تھا، اس دنیا کو نہیں سمجھتا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے. اس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ نہ دیا جو اس دنیا کو بھی سمجھتا تھا، اس دنیا والے کو بھی سمجھتا تھا. اس کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ نہ دیا، پھر وہ ذلیل ہوتا رہا، رسوا ہوتا رہا، بدبختی اس کا مقدر بن گئی. پھر کوئی ایسا بھی تھا جو دنیا کو تو نہیں سمجھتا تھا کہ دنیا کیا ہے، لیکن کسی ایسے کی اسے پہچان ہو گئی جو دنیا کو بھی سمجھتا تھا، دنیا والے کو بھی سمجھتا تھا. اس نے کہا کہ اس دنیا کے ریلے میں ایسے بہ جاؤں گا، اس دنیا کے رستوں کا مجھے خبر نہیں کہ کدھر جاتا ہے کوئی رستہ، کوئی کدھر جاتا ہے، کوئی پنڈی کی طرف جا رہا ہے، کوئی لاہور کی طرف جا رہا ہے. اسے اب خبر نہیں کہ پنڈی کو رستہ کون سا جاتا ہے، لاہور کو رستہ کون سا جاتا ہے. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ نجد کو رستہ کون سا جاتا ہے، مدینہ کو رستہ کون سا جاتا ہے. تو پھر وہ بے سمجھ تھا، ہو سکتا ہے نجد کی طرف چل پڑے. تو جو نجد کی طرف چلا تو نجد کے لیے تو مصطفیٰ نے دعا نہیں کی. پھر اس نے ایسا کیا کہ اسے مدینے کی خبر نہیں تھی کہ مدینے کا رستہ کدھر ہے، لیکن اسے خبر تھی کہ یمن کی، کہ یمن میں کوئی اللہ والے رہتے. اس نے ایسا کیا، یمن کی طرف منہ کر دیا کہ چلیں انہیں کی صحبت حاصل کر لیتے ہیں. تو پھر جب وہ یمن والے کے پاس پہنچا، یعنی اللہ کے ولی کے پاس پہنچا، تو اللہ کے ولی نے پھر مدینے والے کا بھی رستہ دکھا دیا. جس نے رستہ نہ دیکھا اور نہ سوچا سمجھا کہ کدھر جاتا ہے، تو گمراہ ہو گیا.
اور اعتراض کرنے لگا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جس نے اپنی عقل کے چراغ کو گل کر دیا اور اپنے آپ کو نکارا سمجھا اور اپنا ہاتھ کسی بڑی کے ہاتھ میں دے دیا، پھر وہ دنیا کے میلوں میں گم نہیں ہوتا، پھر وہ تر جاتے ہیں، تر جاتے ہیں، کیوں کہ وہ اچھوں کے سنگ جو لگ جاتے ہیں۔ حضرت آخری بات شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تو آپ نے سنا ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دل کی راحت۔ آپ گھر میں بیٹھے تھے کہ باہر سے ایک ریڑھی والا گزرا، اس نے سنگ ترے مالٹے رکھے، آواز دینے لگا اچھے سنگ ترے، لوگوں اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ آپ نے یہ جملہ سنا تو بشکا کی دل بڑی، کافی دیر بعد ہوش آئی تو مریدوں نے پوچھا وہ تو سنگ ترے مالٹے بیچ رہا تھا، فرمایا وہ مالٹے نہیں بیچ رہا تھا، بڑی خاص بات تھا، وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگ گیا وہ تر گیا، تر گیا۔ اس لیے نوجوانوں، اولیاء کو ماننے والوں، اولیاء سے پیار کرنے والوں، کسی اچھے کے سنگ لگ جاؤ، تر جاؤ گے۔ اگر ایسے ہی سنگ نہ لگے تو پھر ڈوب جاؤ، جسے تیرنا بھی نہ آتا ہو تو وہ دریا میں بھی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتا۔ اگر کشتی کا بھی سہارا نہ لے تو پھر ڈوبنا ہی ہے۔ تو اس دور میں اولیاء کی کشتیوں کو تھامو، ان کے بیڑوں پہ سوار ہو، تاکہ اس دنیا کے ریلے سے بچ جائے۔ یہ دنیا بڑی بدبختی ہے، دبو دیتی ہے، بدبختی پہ اتار دیتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اچھی صحبت میسر آ جائے تو پھر وہ اچھوں کے سنگ لگ جائے، پھر اسے رب کو بھی شان نصیب ہوگی کہ رب کی شان کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ نکمے سے جو سنا اس میں اگر کوئی کمی کجی کوتاہی دیکھی تو یہ مجھے نکمے کی توفیق، اگر کوئی خوبی دیکھی تو دعا دیں اس مرد قلندر مجدد رواں صدی حضور شیخ الاسلام۔ کون شیخ الاسلام؟ جسے امریکہ پیس آف مین کہتا ہے، جاپان چیف آف اسلام کہتا ہوا نظر آتا ہے، عالم مغرب جس کے جوتوں کو اٹھانے کے لیے ترستا ہے، اور جسے عرب والے سفیر امن کہتے ہیں۔ میری مراد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ کہ آپ اگر خوبی دیکھی تو ان کو دعائیں دیں کہ ان کے قدموں کے صدقے، ان کی نظر کرم کے صدقے مجھ نکمے کو یہ ٹوٹا پھوٹا بول نہ آیا۔